أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور یہ ہمہ وقت انسان کے پیچھے لگا ہے، اس سے گناہ میں مبتلا کرنا ہے، اس سے بدکاری کروانا ہے، اس کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف لے کے جانا ہے اور اسے اپنے ساتھ جہنم میں بھی لے جانا ہے۔ یہ سوچ اور فکر شیطان، ابلیس اور اس کے پیروکاروں کی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اور آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں رہ کے جہاں اپنے لیے ہم ہر کام بہتر کرتے ہیں اور اپنے لیے فیصلہ بھی بہتر لیتے ہیں، تو جب اتنی ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، کیونکہ ابلیس اور اس کے پیروکار ایک مسلمان کے پیچھے اس طرح سے وہ جو ہے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو ایسے کام میں مبتلا کر دو کہ اسے موت کے وقت کلمہ نہ نصیب ہو، اور اسی وجہ سے وہ ہمیں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ بڑے گناہ جیسے نماز ہم پر فرض ہے، ہم ادا نہیں کرتے تو ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن شیطان اور ابلیس کو خوش کر رہے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہم نہیں ادا کرتے، روزہ نہیں رکھتے تو اللہ رسول کے فرمان کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن شیطان سے ہم سے خوش ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اچھے کام ہیں، شیطان کی ایک سوچ اور فکر یہ ہے کہ اس مسلمان کو کسی بھی اچھے کام کی طرف جانے نہیں دینا، اور دوسری طرف کچھ اور بھی شیطان جو کبھی بھی ایک اللہ کی عبادت، اس سے ماننا اور اس کے پیغمبر اسلام کے کلمے کی طرف آنے نہیں دیتے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کا حال کیا ہے، جن کے مذہب کا خود کا ٹھکانہ نہیں ہے وہ آج دوسرے ذات اور برادری کے لوگ مسلمانوں پر تبصرہ کرتے ہیں، جبکہ الحمدللہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں مسلمان ہے، کسی بھی مسلمان کے عقیدے میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی۔ جس طرح یہاں کے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اسی طریقے سے پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول نے ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی کہ جس طرح بھی ہو سکے اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانا ہے۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک دن ابلیس کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ابلیس سے، اے ابلیس، تیرے نزدیک اس زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابلیس سے پوچھ رہے ہیں اس زمین پر سب سے زیادہ تیرے نزدیک پسندیدہ انسان کون ہے؟ تجھے انسانوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ جب ابلیس نے یہ بات سنی تو اس دنیا میں بے شمار مذہب ہیں، اس نے کسی مذہب کا نام نہیں لیا، اس نے نام لیا ہے تو مسلمان کا نام۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، مجھے کنجوس مسلمان بہت پسند ہے۔ پتہ چلا کہ اس دنیا میں بے شمار مذہب ہیں، لیکن ان تمام ماننے والے جو مذاہب ہیں ان میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور ابلیس کو پتہ ہے کہ ان کے سینے میں ایمان کا خزانہ ہے۔
یہ دستور ہے دنیا کا کہ چور اس گھر میں چوری کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، جہاں خزانہ ہوتا ہے، اور ابلیس اسی کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ کنجوس مسلمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس نے یہ بتائی کہ کنجوس مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز قبول ہی نہیں ہوتی۔ کنجوس مسلمان کی عبادت، بندگی، اطاعت، فرما برداری قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کنجوس، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ وجہ کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے نہیں جائے گا کہ کنجوس مسلمان جو ہے یہ ہر معاملے میں اپنے دولت کی لالچ کرتا ہے، مال کی محبت رکھتا ہے، اور یہ مال کی محبت میں اس طرح ڈوب جاتا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ کچھ خیرات اور صدقہ بھی نہیں کر پاتا، اور تو اور چھوڑ دیجئے وہ اپنی ذات پر اور اپنے پریوار پر بھی خرچ نہیں کر پاتا۔ کنجوس کی یہ نشانی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ زمین پہ سب سے زیادہ تیرے نزدیک جو پسند ہے وہ کنجوس ہے، مگر تیرے نزدیک سب سے خراب بندہ کون ہے؟ ابلیس کی نظر میں سب سے خراب بندہ کون ہے؟ تو اس نے کہا اس زمین پر سب سے زیادہ خراب میرے نزدیک سخی مسلمان ہے۔ کون ہے؟ سخی مسلمان، یعنی سخاوت کرنے والا، اور سخاوت کے ساتھ ساتھ اس کا دل بڑا ہو، اگرچہ وہ نافرمان۔ ابلیس نے کہا نافرمان سخی، یعنی اس سے کہیں نہ کہیں کوئی خطا غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی دولت کو جمع کر کے نہیں رکھتا، وہ کبھی یتیموں پر خرچ کرتا ہے، کبھی بیواؤں پر، کبھی مساکین پر، اپنی دولت کو طرح طرح کے لوگوں پر خرچ کرتا رہتا ہے، اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے، اور سخاوت کرتا ہے، اور اپنے دولت کو بچا کے نہیں رکھتا۔ جس طرح ہو پاتا ہے غریب، یتیم، مسکین، مسلمان، ہر اعتبار سے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا اس زمین پر مجھے سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ نافرمان سخی ہے۔ اس لیے وہ جو سخاوت کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، انہیں خوشی پہنچا رہا ہے، اپنی دولت سے غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو جو اس طریقے سے کر رہا ہے، اگرچہ وہ نافرمان ہے، لیکن اس کی سخاوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، اور دولت پا کر ان کے اندر نہ غرور آیا، نہ گھمنڈ آیا، نہ تکبر آیا، اور نہ ہی لالچ آئی، نہ ان کے اندر کنجوسی آئی، اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرتے رہے، اور اپنے سے غریبوں پر کرم کرتے رہے، مہربانی کرتے رہے۔ تو ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ اور آدمی کنجوس ہو، لاکھ عبادت کرے، بندگی کرے، اطاعت کرے، لیکن اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو اب فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہاں ایک بات آپ کی اور سمجھ میں آنا چاہیے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجیے، پوری دنیا کی بڑی بڑی جو پولیٹیشنز کی جماعت ہے، جو تنظیم ہے، جو گروپ ہے، جو لوگوں کی اپنی اپنی پارٹی ہے، ہندوستان چھوڑ کے دنیا کے جتنے بھی کونے چلے جائیے آپ، ہر کہیں کوئی نہ کوئی ایسی جماعت، ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو مسلمانوں کے پیچھے پڑیں گے۔ روس اسلام کے پیچھے، برطانیہ اسلام کے پیچھے، انگلینڈ اسلام کے پیچھے، لندن اسلام کے پیچھے، اور تمام طرح کے دنیا میں ملک ہیں جو صرف اور صرف منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کس طرح اسلام اور مسلمانوں کو ہمیں بدنام کرنا ہے۔
پتہ چلا امریکہ بھی اسلام کے پیچھے، اسرائیل بھی اسلام کے پیچھے، یہ سارے لوگ اسلام کے پیچھے، لیکن اسلام سب سے آگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں، قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ۔ الحمدللہ خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے حساب سے زندگی گزارنے والے ہیں۔